اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم کسی بیمار کو، کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ مصیبت زدہ اور بیمار کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اس کو وہ مصیبت کبھی نہ پہنچے گی، یعنی جو کسی کو بیمار یا مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑے گا تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مصیبت میں دیکھیں یا تکلیف میں دیکھیں تو کبھی بھی بآواز بلند اس دعا کو نہ پڑھیں، اپنے دل میں پڑھیں، زیر لب پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل ہی دل میں پڑھیں۔ لیکن کبھی بھی کسی تکلیف میں مبتلا انسان کو، کسی بہت بیمار انسان کے پاس جا کر اس طرح سے اپنے لیے دعا نہ مانگیں کہ اس کی دل آزاری ہو اور اسے لگے کہ میں کوئی بہت کمتر یا میں کوئی بہت زیادہ مصیبت زدہ ہوں۔ تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کا دل بڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیمارداری کریں دل سے لوگوں کی۔